بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وخیر العاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ وسلام لا غایۃ لہما ولا نہایہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فیما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضۃ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضۃ ان اللہ کان علیما حکیما. انتہائی معزز خواتین و حضرات، نوجوان بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم کو سمجھنے، قرآن حکیم کو اپنا رہنما بنانے کے لیے قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کرنے کا ہمارا روزانہ ایک پارہ قرآن حکیم کا اہم نکات، اہم مضامین اور اہم اسباق پر مشتمل ہے. آج ہم الحمدللہ قرآن حکیم کے 5ویں پارے کو، جو سورہ نساء پر مشتمل ہے، اس کا پہلا حصہ ہم چوتھے پارے میں لے چکے اور بقیہ حصہ آج لیں گے. قرآن حکیم 5ویں پارے کا آغاز اس حکم سے کرتا ہے کہ جو عورتیں تم مردوں پر حرمت والی ہے، احترام والی ہے، جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی طرح، بہوؤں کی طرح، جن کا ذکر ہم پچھلے پارے کے آخر میں کر چکے تھے. اس پارے کی پہلی آیت میں ان میں سے ان خواتین کا ذکر ہے جو شادی شدہ ہے، یعنی کسی اور کی نکاح میں ہے، اور یہی اس پارے کا پہلا حکم ہے. یہ بات بڑی اہم ہے کہ قرآن حکیم حرمت، احترام دیتا ہے ان خواتین کو بھی جو کسی اور کی بیویاں ہیں. اور بنی اسرائیل کے کوتاہیوں میں، غلطیوں میں قرآن حکیم جس جرم کو بہت واضح کر کے بیان کرتا ہے، پہلی پارے میں جس کا ذکر آیا تھا کہ وہ کوشاں رہتے تھے، مختلف عاملین، جادوگروں کے پاس جاتے تھے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں لکھ کر دے دے، کچھ ایسے طریقے بتا دے کہ دوسری کی بیوی اس کی محبوب بن جائے، اس کے پاس آ جائے. ما یفرق بین المرء وزوجہ، کہ وہ لوگ کوشش یہ کرتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کر کے اس کی بیوی کو اپنے ساتھ، اپنے گرفت میں، اپنے چنگل میں پھنسا لے. یہ قدیم جاہلیت کہ دوسری کی بیوی پر بری نظر، غلط نظر رکھنا. عیسیٰ علیہ السلام کا قول آج بھی موجودہ انجیل میں موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا تم پوچھتے ہو کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو جیسے کہ تمہیں پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنی پڑوس کی خاتون پر بری نگاہ ڈالنا سب سے بڑا دوسرے نمبر کا گناہ ہے. اس لیے قرآن حکیم بنی اسرائیل کی جرم میں یہ جرم ذکر کرتا ہے کہ کسی معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کی انتہا یہ ہے کہ ہر شخص دوسری کی منکوحہ کو
اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم کسی اور کے مقدس رشتے والی، محترم رشتے والی خاتون پہ بری نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ سوال ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی خواتین بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ دوسرے کا عزت کرو گے تو معاشرے میں عزت ملے گی، عزت ہوگا۔ دوسرے کا احترام کرو گے تو سب کو احترام میسر آئے گا۔ تو محرم رشتوں کے تقدس کے ذکر کرنے کا مقصود بھی یہ ہے کہ یہاں ہر خاتون دوسرے کے لیے ترنوالا نہ بنے، ہر مرد دوسرے کے لیے کہ لوگ یہ کوشش کرے کہ اس رشتے کو توڑوا کر میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ تو رشتوں کا یہ احترام کے لحاظ سے بھی، تقدس کے لحاظ سے بھی اسلام کا بنیادی حکم ہے، اور اسی سے خاندانی نظام وجود میں آتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، دیرپا فوائد دیتا ہے، اور پاک دامن معاشرہ وجود میں آتا ہے جو کہ ایک دوسرے کے احترام پر مبنی ہے۔ اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ ہم رشتوں میں بڑے چھوٹے ایک دوسرے سے جواب دہی، ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی کا جذبہ، یعنی اسلام رشتوں کو ایک دوسرے کے متصادم بھی نہیں کرتا، جو کہ کیپٹلزم کا طر امتیاز ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا کمال یہ ہے کہ وہ تمام رشتوں کو، مرد کو عورت کے مقابلے میں اور بیٹی کو باپ کے مقابلے میں کھڑا کر کے کہ نہیں، آزادی تو یہ ہے کہ ایک بیٹی سے کوئی پوچھ نہ سکے، بیٹی کو کوئی سمجھا نہ سکے، اور اس کی آزاد مرضی ہو۔ یہ جو ہم کیپٹلزم کے عقائد کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ کیپٹلزم کا بنیادی عقیدہ وہ آزادی کا ہے، دوسرا عقیدہ ہے مساوات کا۔ مساوات کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی شخص نبی نہیں ہے، سب انسان برابر ہے، سب کے پاس ایک جیسے خواص خمسہ ہے، ان سے وہ چیزیں سیکھتے ہیں، علم کا ذریعہ یہی ہے، اور ذہن اس کو ترتیب دیتا ہے۔ انسان جو چاہے اس کے لیے سوچے، اس کو حاصل کرے، اس میں یہ آزاد ہے۔ اور ہم پھر اسی کو مساوات کا نام کیپٹلزم دیتا ہے کہ باپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیٹی اور بیٹے کو یہ سمجھا سکے، یہ رہنمائی کر سکے، یہ پوچھ سکے کہ وہ رات بھر کہاں اور کس کے پاس رہے۔ یہ معاشرے میں جو بڑے اور چھوٹے کی تقسیم ہے، یہ جو ذمہ داریوں کی تقسیم ہے، یہ ذمہ داریاں ایک دوسرے کے لیے کوئی اٹھانے والا نہیں ہو، لہٰذا اس کو عنوان تو یہ دیا جاتا ہے کہ ہم آزاد ہے۔ ایک باپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ بیٹی اور بیٹے سے پوچھ سکے؟ ایک ماں کو یہ حق کس نے دیا؟ حالانکہ یہ والدین کی جو ذمہ داریاں ہے اولاد کو سنبھالنے کی، اس کا ایک حصہ یہ ہے۔ صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ماں باپ بن جائے، بلکہ یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے اولاد کے جسمانی ضروریات، ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ادا کرے، تو ساتھ میں ان کے اخلاقی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہی اسلام کے خاندانی نظام یا اسلامی معاشرے کی خوبیاں ہے۔ اس معاشرے میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو باقی ارد گرد کے لوگ اسے سمجھاتے ہیں اور اس کا اصلاح کرتے ہیں۔ یہ جو تقسیم ہے، الگ الگ ہے، ایک ایک کرنا ہے، یہ شیطانی حربہ ہے، جس کے نتیجے میں فرد جب تنہا ہوتا ہے تو وہ شیطان کے لیے ترنوالا بنتا ہے، وہ آسانی سے اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہمارے جدید ترقی کی اس شکل کو جب اپنایا گیا کہ لوگ دنیا میں دور دور واٹس ایپ کے ذریعے اور ہزاروں کلومیٹر دور کی دوستیاں تو بنائیں، لیکن ساتھ میں اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتے تعلقات ختم ہو جائے۔ یہ ہے وہ شیطانی حرب ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن و سنت کے دیے ہوئے ان احکامات کو جو خاندان کے لوگوں کے احترام، رشتوں کے احترام، بڑے اور چھوٹے کے احترام اور شفقت پر مبنی ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ یہی اس پہلی آیت کا اور رشتوں کی اتنی تفصیلی فہرست کو ذکر کرنے کا قرآن حکیم کا مقصود ہے۔ دوسری بات جو 5ویں پارے میں ہے وہ بھی خاندانی نظام کے لحاظ سے ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض
وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ آیت نمبر 34 پارہ نمبر 5 سورہ نساء۔ قرآن حکیم ایک مکمل نظام حیات ہے، اور اس نظام حیات، اس کوڈ آف لائف کے مختلف حصے ہیں، مختلف اجزاء ہے۔ پہلی بات اس بارے میں یہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہم اسلام کو بحیثیت کل کے بجائے بحیثیت جز کے اپناتے ہیں۔ ایک پہلو کو ترجیح دیتے ہیں، کسی ایک پہلو کا ہمارا ذوق ہوتا ہے، اپنے ذوق کی بنیاد پر ہم انتخاب کرتے ہیں، اسی کے لیے پوری زندگی گزارتے ہیں اور اسی کو اپنا سب اچھا کہتے ہیں، اور پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمیں تو اسلام کی اس جز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یا معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ جز کبھی کل کا فائدہ نہیں دے سکتا۔ جب تک اسلام پورا کا پورا معاشرے میں پریکٹس میں نہیں ہوگا تو اجزاء جزوی فائدہ دیں گے، کلی فائدہ نہیں دیں گے۔ لہٰذا کلی فائدے کے لیے کچھ کل کے پریکٹس ہونا لازمی ہے۔ یہاں اس نظام کے ایک اہم حصے یعنی خاندان کے اندرونی تشکیل اور استحکام کا نظام بتایا گیا۔ کیا ہم دنیا میں کسی مینجمنٹ کا، کسی ادارے کا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بڑا اور چھوٹا ذمہ دار نہیں ہو؟ کہ ہم کسی ایسے فیکٹری کا تصور کر سکتے ہیں جس میں کاریگر، ورکر، منیجر، مالک اور اس کے ماتحت کئی سارے شعبوں کے ذمہ دار کا تعین نہ ہو؟ ہم دنیا میں کسی ایسے تعلیمی ادارے کا تصور کر سکتے ہیں جس تعلیمی ادارے میں استاد الگ، اسٹوڈنٹ الگ، اور مختلف مضامین کی تعلیم دینے والے ٹیچرز کی اپنی اپنی اسپیشلسٹیاں، اور پھر ان شعبوں کے ذمہ داران، اور ایک چوکیدار، ایک جو ہے باہر کا کام کرنے والا، ایک ہیڈ ماسٹر، چانسلر، پھر وائس چانسلر، اور اس طرح کی یہ مختلف ہم جو تقسیم کرتے ہیں، اس کا مقصود کیا ہے؟ انتظامی لحاظ سے ادارے کو مستحکم کرنا اور مفید بنانا تاکہ کام ترتیب کے ساتھ ہو سکے۔ اسی طرح گھر اور خاندان ہے۔ قرآن جو نظام بتاتا ہے اس کے بنیادی پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن دائرہ متعین کرتا ہے۔ مرد کی کیا ذمہ داری ہے، شوہر کی کیا ذمہ داری ہے، بیوی کی کیا ذمہ داری ہے، حقوق کیا ہے، یہ بھی اسلام متعین کر کے بتاتا ہے۔ کچھ چیزیں جس میں پوری انسانیت برابر ہے اور حقوق سب کے برابر، ذمہ داریاں الگ الگ ہوتی ہے۔ جیسے کسی ادارے میں پانی پینا سب کا حق ہے جب پیاس لگے، اس بنیاد پر کسی ادارے میں یہ فرق نہیں ہو سکتا کہ بھائی اسٹوڈنٹ تو پانی کم پیے گا، ٹیچر زیادہ پیے گا، وائس چانسلر اس سے زیادہ پیے گا، اور چانسلر اس سے زیادہ پیے گا، اس لیے کہ پانی پینا بنیادی ضرورت ہے، حق ہے۔ اس طرح جینا حق ہے۔ اس طرح اپنی مرضی کے مطابق جو پسند ہو وہ کھا لینا، جو پسند نہیں ہو کانوں میں پسند اپنی اپنی ہو سکتی ہے، لیکن جو ذمہ داریاں ہیں وہ سب کی الگ الگ ہوگی۔ تو یہ آیت کریمہ، آیت نمبر 34، وہ خاندان کے اندر، خصوصاً گھر کے اندر، اور گھر وجود پاتا ہے نکاح کی بنیاد پر، ایک خاندان وجود میں آتا ہے، اور خاندان کا آغاز نکاح کے نتیجے میں ایک میاں بیوی سے ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم نظام بتاتا ہے کہ اس میں مینجمنٹ کی ذمہ داری وہ شوہر کی ہوگی۔ قوام منتظم کو کہتے ہیں، انتظامی کام کرنے والا، اور انتظامات کا مطلب ہے تمام پہلوؤں سے جتنے ضروریات ہے اس کی ذمہ داری اٹھانے والا۔ اور جیسے ہم یہ اصول پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ہر فضیلت، ہر عظمت وہ ذمہ داریوں کا تقاضا کرتی ہے۔ یہاں پر قوامیت ایک ذمہ داری ہے۔ ایک شوہر اس ذمہ داری کو پورا کرے گا، وہ اپنی اولاد کے نان و نفقے، اپنی بیوی کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہے۔ ان کے لیے گھر کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، انہیں باہر کے لحاظ سے معاشی ذمہ داری اس مرد کی ہوگی۔ اس طرح گھر کے اندر کی ذمہ داری ماں کی ہوگی، انہیں بیوی کی ہوگی۔
تو قرآن حکیم نے یہ حکم ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، لیکن قرآن حکیم اس بات کو طے کرتا ہے کہ تم نکاح کے نتیجے میں بیویوں کے مالک نہیں بن جاتے، بیوی پراپرٹی نہیں بنتی، وہ اسی طرح اللہ کی مخلوق، اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق رکھنے والی، جس سے اس کے دینی احکامات اور ذمہ داریوں کے بارے میں وہ اسی طرح ذمہ دار ہے جس طرح کوئی مرد اپنی ذمہ داریوں کے لیے، اپنے احکامات کے عمل درآمد کے لیے ذمہ دار ہے۔ عورت اپنے دین کے لیے کسی دوسرے درجے میں اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام کے نظام کا تقاضا کسی مرد سے ہے، اسی طرح کسی عورت سے ہے۔ تو پہلے تو یہ ذمہ داری ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے موجودہ زمانے میں سرمایہ دارانہ نظام اور سرمایہ دار نظام کے جو ایک قسم کیپٹلزم ہے، لبرلزم ہے، اور اس کے تحت نیشنلزم وغیرہ جتنے نظریات اور اقسام ہے، ان سب نے دراصل مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا حریف بنا دیا۔ اسلام دونوں میں محبت کے تعلق کی بنیاد رکھتا ہے۔ اب جب یہ حریف کا میاں بیوی کو تو حریف کر دیا، لیکن شوہر کے لیے گرل فرینڈ اور بیوی کے لیے بوائے فرینڈ کا تصور عام کر دیا کہ نہیں وہ ساتھ ہونا چاہیے، اور جب بھی نہ چل سکے تو بریک کھو جاتا ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے۔ یہ جو فرق ہے خاندان کو بکھیرنے والا اور ختم کرنے والا، لہذا قرآن حکیم ذمہ داریوں کی درجہ بندی کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ مردوں کی ایک انتظامی لحاظ سے ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم اس صورت کی وضاحت کرتا ہے جب گھر میں نا اتفاقی انتہائی حد پہ چلی جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے اس کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، جن کی نافرمانیوں کا تم میں بہت زیادہ ڈر ہو۔ اب ظاہر ہے اختلافات کی بھی حدود ہے، اختلافات کے حد بعض دفعہ یعنی یہ اختلاف نہیں ہے کہ آج دوپہر میں کیا بننا چاہیے، کیا پکنا چاہیے، اس بنیاد پر کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے۔ جب ذہنی اہم کے بعد اختلافات اتنے زیادہ بڑھ جائے تو قرآن حکیم ایک حد یہ بتاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خاندانوں میں سے کچھ لوگ آئے، ایک یہاں بیوی کی طرف سے اور ایک شوہر کی طرف سے، وہ حاکم بن کر بیٹھ جائے، دونوں کی باتیں سنیں، اخلاص سے دونوں کی جو غلطیاں ہیں وہ ان کو بتا دی جائے، آئندہ کے لیے اس سے باز رہنے کی بات کی جائے، اور گھر کو ثابت رکھا جائے، قائم رکھا جائے، رشتے کو برقرار رکھا جائے۔ اور کوششوں کے باوجود بار بار جب حد سے زیادہ بات بڑھ جائے تو پھر طلاق دے دے، دونوں علیحدہ ہو جائے۔ رفاقتیں کبھی زنجیریں پا نہیں ہوتی، نہ چل سکو تو بچھڑ جاؤ دوستوں کی طرح۔ لیکن درمیان میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ بیوی اگر نافرمانی پر اتر آتی ہے اور معاملہ اخلاقیات کی طرف بھی چلا جاتا ہے، بالکل بغاوت کی طرف چلا جاتا ہے، تو قرآن حکیم پھر بھی اصلاح کے 3 سٹیپ بیان کرتا ہے۔ پہلا یہ بیان کیا کہ واعظ و نصیحت کی جائے، فَعِظُوهُنَّ، دوسرا بتایا وَهْجُرُوهُنَّ، ان سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ اور یہ ترتیب جو قرآن حکیم کی ہے یہ بہت معنی خیز اور نتیجہ خیز ہے کہ یہ اصلاح کا موقع جب ہم میاں بیوی کمرے الگ کر لیں، جس کے نتیجے میں دونوں کو سوچنے کا، دونوں کے ایک دوسرے کی خوبیاں دونوں کے سامنے آنے کا موقع ہوتا ہے، اور پھر اصلاح کی تو پھر اس کے بعد بعض دفعہ بعض انسانی معاشرتی حدود میں، علاقوں میں جہاں یہ کلچر ہو، جہاں یہ تو قرآن حکیم آج جس مسئلے کو اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں تو مغرب میں یہ اعداد و شمار ہمیں ٹائم المانک یا ورلڈ المانک میں سالانہ ملتے ہیں کہ بیویوں پر تشدد کے اعداد و شمار کیا ہے، شوہروں پر بیویوں کی طرف سے تشدد کے اعداد و شمار کیا ہے۔ تو یہ بہت حیران کن کہ ہمیں جو چہرہ دکھایا جاتا ہے مغرب کا، اس کے مقابلے میں کہ عورت زیادہ پٹتی مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، باوجود اس کے کہ وہاں نکاح کا تعلق نہ بھی ہو، صرف بوائے فرینڈ کا تعلق ہو، تو تب بھی گرل فرینڈ کو کتنے دفعہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں سالانہ
تشدد کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ قرآن حکیم یہاں رہنمائی کی آخری حد یہ بتاتا ہے، اور عرب کا وہ پس منظر، وہ حالات سامنے ہو کہ جن معاشروں میں اس بات کو اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا اور لوگ بالعموم تشدد کرتے تھے، قرآن حکیم نے اس کو محدود کر دیا کہ تشدد پہلا مرحلہ نہیں ہے، پٹائی پہلا مرحلہ نہیں ہے، پہلے سمجھانا، پھر انہیں الگ کرنا، اور پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے، اور اس کے لیے بھی قرآن اسلام نے حدود بتائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حد ہے، نشان نہ پڑے، چہرے پر نہ مارا جائے، کسی سخت چیز سے نہ مارا جائے۔ لیکن یہ حکم قرآن کا صرف میاں بیوی کی طرف، چونکہ انسانوں میں سب سے قرب، سب سے محبت کا رشتہ وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ اتنا محبوب ہے کہ اس میں اصلاح کے لیے ہونے والی سختی کی یہ کاوش ہے وہ تنفر کی بنیاد پر نہ بنے۔ اگر تنفر پیدا ہو رہا ہو تو پھر اس سے باز رہنا چاہیے۔ قرآن حکیم 5ویں پارے میں اس کے بعد آیت نمبر 43 میں دوسرا حکم ارشاد فرماتا ہے، اور وہ تیمم کا حکم ہے۔ قرآن حکیم نے مسلمانوں کو بہت سہولتیں دی، آسانیاں دی، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب پانی دستیاب نہیں ہو اور تمہارے غسل کی ضرورت پڑے یا وضو کی ضرورت پڑے تو تم مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہو، اور قرآن حکیم نے طہارت کے ذرائع میں سے پانی کے ساتھ ساتھ مٹی کو بھی طہارت کا ذریعہ بنایا، اور اس میں بالکل برابری ہے۔ انہیں تیمم کوئی 2 نمبر کی پاکی نہیں ہے، انہیں مٹی سے کوئی کمتر پاکی حاصل نہیں ہوتی، لیکن مٹی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ یا تو پانی نہیں ہو یا پانی کے استعمال پر وہ قادر نہیں ہو، یعنی بیماری کوئی اس نوعیت کی ہو کہ پانی کے استعمال سے نقصان کا اندیشہ ہو، یا پانی اتنا زیادہ کم ہو کہ اگر وضو کر لیا جائے یا غسل کر لیا جائے تو پینے کے لیے دستیاب نہیں ہو، تو جان بچانا ظاہر پہلی ترجیح ہے وضو اور غسل کے مقابلے میں۔ تو اس لیے اسلام نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب اس وقت تک نہ ہونا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ انہیں گو یہ دوسرا درجہ ہے کہ نشے میں نماز ادا نہیں ہوگی۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جانو کہ جو تم پڑھ رہے ہو۔ گویا نماز کے اثر انداز ہونے کے لیے، رہنمائی کے لیے، نتیجہ خیزی کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ نماز میں جب غلطی ہو جاتی ہے، واجب کے کمی اور بیشی کی، فرض کی غلطی ہوگی تو نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی، لیکن اگر واجب کی کمی اور بیشی ہو جائے تو ہم سیدھا سہو کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں کہ دراصل ہم غفلت کا درمیان میں جب شکار ہو جائے، یا واجب میں کمی کر لیتے ہیں یا اضافہ کر لیتے ہیں۔ جب یہ غفلت اتنی ہو کہ فرض میں ہو جائے تو پوری نماز ریپیٹ کرنی پڑتی ہے، اور جب واجب میں ہو تو ہم سیدھا سہو کرتے ہیں۔ انہیں نماز حضور قلب کا نام ہے کہ دل و دماغ اور جذبات سب حاضر ہو۔ اس طرح یہ اس وقت ممکن ہے جب ہمیں معلوم ہو کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ پھر قرآن حکیم نے فرمایا کہ تم اس وقت بھی نماز کے لیے نہ آنا، ولا جنوبا الا عابر السبیل حتی تغتسلوا، کہ تم نماز کے لیے حالت جنابت میں نہ آنا، ناپاکی کی حالت میں نہ آنا جب تمہیں غسل کی ضرورت ہو۔ ہاں اگر تم مسافر ہو، پانی دستیاب نہیں ہے اور ایسے علاقے میں سفر ہو رہا ہے، صحرا ہے، تو اور وَإِن كُنتُم مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم بیمار ہو یا تم سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی باتھ روم سے ہو کر آیا ہے، او لامستم النساء، یا کوئی اپنی بیویوں سے مل کر آیا ہے اور تمہیں پانی دستیاب نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے طہارت حاصل کر لو۔ اور اس کے طریقہ کیا ہے کہ وضو میں فرض 4 ہے جس کا ذکر قرآن حکیم فرماتا ہے، ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا، مسح کرنا سر کا، اور پاؤں دھونا۔
لیکن تیمم میں اس میں صرف 2 فرائض قرآن نے بتائے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہرے پر مسح کر لو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لو، یعنی سر کا مسح اور پاؤں کے دھونے کا حکم یہ تیمم میں شامل نہیں ہے۔ تو تیمم میں ایک تو پانی کی صورت مل گئی کہ پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال پہ قادر نہیں ہے تو تیمم کر لیا جائے، اور دوسری کہ تیمم میں 4 اعضاء کے بجائے 2 اعضاء پر مسح کرنا کافی ہے، اور وہ ہے چہرہ اور ہاتھوں کا۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ تیمم سے جو ہے اطمینان نہیں ہوتا، تو یہ یاد رہے کہ تیمم طہارت مطلقہ، پوری طہارت دینے والا طریقہ ہے، مٹی سے پوری طہارت حاصل ہوتی ہے، بغیر کسی ذہنی وسوسے کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، تلاوت کی جا سکتی ہے، وہ تمام امور سر انجام دیے جا سکتے ہیں دینی، جس کے لیے وضو یا غسل کی ضرورت ہو۔ قرآن حکیم 5ویں پارے میں ایک اور حکم، ایک اور رہنمائی ارشاد فرماتا ہے، وہ آیت نمبر 58 ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ آیت نمبر 58 کا حکم کہ امانتیں اہل کی سپرد کرو، جس میں صلاحیت ہو، ٹیلنٹ ہو، اور جب ذمہ داریاں، امانتیں نااہلوں کی سپرد کی جاتی ہے تو اگر یہ گھر میں ہے تو گھر خراب ہو جاتا ہے، خاندان میں ہے تو خاندان ڈاؤن ہو جاتا ہے، اگر یہ ریاستوں حکومتوں میں ہے تو وہ ریاستیں اور حکومتیں کمزور پڑ جاتی ہے جہاں نااہلوں کو ذمہ داریاں سپرد کر دی جاتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذمہ داری، اس کی مزید وضاحت ارشاد فرمائی کہ علامات قیامت میں سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کی علامات کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جب امانتیں ضائع کر دی جائے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ امانتوں کی ضیاع کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا جب نااہلوں کو ذمہ داریاں دی جائے۔ اب نااہلوں کی ذمہ داری اور اہلیت کا پیمانہ کیا ہوگا؟ اس کے 2 حصے ہیں، نمبر 1 ہے صالحیت، نمبر 2 ہے صلاحیت۔ صالحیت تو سب میں مطلوب ہے، اور وہ شعبہ، وہ ذمہ داری، جو کام ہے اس کی اہل ہونا، یعنی پروفیشنل اپروچ ہو۔ کسی کو ڈاکٹر کی ذمہ داری اس وقت دی جا سکتی ہے جب اس نے طب کی تعلیم، میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہو، مہارت ہو۔ ہم کبھی کسی ایسے شخص کو سرجن نہیں تسلیم کرتے، نہ اس سے علاج کراتے جس نے پڑھا نہیں ہو۔ اس طرح زندگی کا کوئی اور شعبہ جس میں ہم پیشوں کے لحاظ سے کمی اور برتری کے قائل نہیں ہیں، کسی شخص کے حیثیت کا تعین اس کے معاشرتی ذمہ داریوں سے نہیں ہوگا کہ کوئی ویلڈر ہے، کوئی میڈیکل ہے، کوئی استاد ہے، وہ سب اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، لیکن اس ذمہ داری کا اسے علم ہونا چاہیے۔ اس بات کو اوپر کی سطح پر لے جائے تو انسانی معاشرے کی اجتماعی ذمہ داریوں میں بھی یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جس شخص کو ہم ذمہ داری دے رہے اس میں یہ 2 صلاحیتیں، یہ 2 کام ہے۔ انہیں صالحیت، انہیں وہ کرپشن، فراڈ، دھوکہ تو نہیں کرتا، وہ اخلاقی بیماریوں کا شکار تو نہیں ہے، وہ اقربا پروری تو نہیں کرتا، وہ زبان، رنگ اور نسل اور اپنی پارٹی کی بنیاد پر فیصلے تو نہیں کرتا، وہ سب مملکت کے شہریوں کو یکساں فوائد پہنچانے کے لیے کوشاں ہے یا نہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ضروری ہے کہ کہیں وہ اپنے بینک بیلنس، اپنے کاروبار کی بڑھوتی کے لیے تو کوشاں نہیں ہے، سب ملک کے یا سب لوگوں کے لیے کاوشیں کرنے کے بجائے۔ لہذا امانت اہل کے سپرد کرنا، اور یہی وہ نقطہ بھی ہے کہ جب ہم کسی شخص کو ووٹ دیتے ہیں انتخابات میں تو ہم اسے امانت دیتے ہیں، اسے امین بناتے ہیں۔
لہٰذا جب ہم ووٹ کا استعمال غلط کرتے ہیں اور یا غلط بنیادوں پر ووٹ دیتے ہیں تو گویا ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں، کیونکہ وہی لوگ پھر پورے ملک کے امانتوں کے ذمہ دار بنتے ہیں۔ تو ہم خصوصاً پاکستانی جب ووٹ دینے کے موقع پر غلط بنیادوں پر فیصلے کرتے ہیں، امین شخص کو امانت سپرد نہیں کرتے، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکمران کرپشن کیوں کرتے ہیں، فلاں وزیر نے یہ کر دیا، فلاں یہ کر دیا، میڈیسن کا اسکینڈل ہوتا ہے، دوائیوں کا ہوتا ہے، چینی کا ہوتا ہے، اور دیگر ڈھیر سارے اگر فہرستیں بنائی جائے تو ایک اسکینڈلز کی ایک طویل فہرست ہے سب حکمرانوں کی۔ لہٰذا یہ پہلے سوچنے کا موقع ہوتا ہے جب ہم کسی کو رائے دیتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس کے بعد ذمہ داروں کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم فیصلہ کرو انسانوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ، عدل انصاف کے ساتھ، جس کا حق ہے اسے اس کا حق ملنا چاہیے، جس کا نہیں ہے اسے نہیں ملنا چاہیے۔ کسی ایک کا حق دوسرے کو دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو انسانوں کے درمیان انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنا یہ وہ ذمہ داری ہے، چاہے یہ فیصلہ اولاد کے اندر ہو، چاہے یہ خاندان کے اندر ہو تب بھی عدل ہوگا، یا چاہے خود کے خلاف ہو، یعنی خود کے بارے میں ہو تب بھی عدل کے۔ ہمارا مزاج یہ کہ ہم خود کے لیے وکیل بنتے ہیں، دوسرے کے لیے جج بنتے ہیں، تو خود کے لیے جج بننا یہ بہت ضروری ہے تاکہ عدل و انصاف کی فراوانی ہو۔ قرآن حکیم اس کے بعد دوسرا حکم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 59 میں کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں اللہ کے لفظ کے ساتھ اطاعت کا لفظ الگ سے ذکر ہے، رسول کے ساتھ اطاعت کا لفظ الگ سے ذکر ہے۔ گویا اس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت فرما برداری بھی مقصود ہے، بذات مقصود ہے، اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری بھی مقصود ہے۔ ان اطاعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی بات مانی جائے گی رسول کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اس کا ایک مطلب آج کے دور میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو وضاحت اپنے عمل سے، اپنے اقوال سے اور اپنے تقریرات سے ارشاد فرمائی، اس کی بھی وہی حیثیت ہے۔ یعنی ہم اگر اصطلاحی زبان میں بات کریں کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کے بعد سیکنڈری درجہ نہیں ہے، سیکنڈری سورس آف لا نہیں ہے، بلکہ یہ سیکنڈ سورس آف لا ہے۔ انہیں جس طرح قرآن ہے اس طرح سنت ہے۔ اگر کوئی اس کو کمتر سمجھتا ہے، جس طرح فرض قرآن حکیم سے ثابت ہوتا ہے، اس طرح سنت متواترہ سے، احادیث متواترہ سے بھی فرض ثابت ہوتا ہے، جس طرح کہ قرآن حکیم سے ثابت ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا، اور آج کے زمانے میں ہمارے ہاں جو انکار حدیث کا فتنہ ہے وہ اس آیت کے تحت وضاحت ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر قرآن حکیم فرماتا ہے ان دو کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے بعد ایک اور درجہ ہے، وہ اولی الامر منکم، تم میں سے جو ذمہ دار ہے۔ ان میں ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب یہ ذمہ دار یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ استاد ذمہ دار ہے اپنے شاگردوں کا، والدین ذمہ دار ہے اپنے اولاد کا، امام ذمہ دار ہے اپنے تمام مسجد کے مقتدیوں کا، محلے کا، دینی لحاظ سے۔ اس طرح حکومتی ذمہ داریاں جتنی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے، اس کو ہم تیسرا درجہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ان کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے کیونکہ سوال کے بغیر ہے، لیکن ان کے بعد جتنے لوگ ہیں جس درجے اور جس مقام کے ہیں ان کی اطاعت مشروط ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ اب اگر اختلافات پیدا ہوتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تو پھر کیا ہوگا؟ اختلاف رائے کی صورت میں پیمانہ معیار کیا ہے؟
اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات پلٹائی جائے گی، ان سے رہنمائی حاصل کی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کا مطلب ہے قرآن و سنت، ان کو دیکھا جائے گا وہ کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ فارمولہ ہے۔ اور پھر فرمایا یہ ایمان رکھنے والوں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہی بہتر ہے اور یہی اچھا طریقہ ہے۔ پھر قرآن حکیم اسی بات کو ایک اور انداز میں دہراتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو کیوں، اس کی حیثیت کیا تھی؟ فرمائے لیطاع باذن اللہ، کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ رسول مطاع ہے، رسول کی اطاعت بلا چوچرا، بلا شک، غیر مشروط، کیونکہ سوال کے بغیر ماننا، تسلیم کرنا، اور یہی ایمان کا مطلب ہے۔ اور اگر اس میں کمی بیشی اختیار کی جائے گی تو گویا ایمان کا تعلق ابھی رسول سے پورا نہیں ہے۔ یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ رسول کی اطاعت جس طرح آپ کے اولین امتیوں اور براہ راست شاگردوں یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مطلوب تھی اور انہوں نے کی، اسی طرح آج بھی مطلوب ہے، اور آج کے مسلمان بھی رسول کی ایسی ہی اطاعت کریں گے۔ اب سوال یہ کہ رسول کی اطاعت ہمیں ملے گا کہاں سے؟ ہمیں رسول کے فرمودات، رسول کے طریقے کیسے معلوم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی محفوظ کر کے ہمارے سامنے سنت کی صورت میں موجود ہے، احادیث مبارکہ کی صورت میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نفحات مبارکہ دراصل نمائندگی کرتے ہیں جن کے ہم بحیثیت مسلمان اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ قرآن حکیم اس اطاعت کا ایک انتہائی درجہ ذکر کرتا ہے کہ یہ اطاعت محبت کی بنیاد پر ہے، یہ اطاعت ڈنڈے کی زور پہ نہیں ہے بلکہ دل سے، دل کی گہرائی سے۔ تو فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، اور اس پر قسم کھا کر قرآن کہتا ہے اے نبی تیرے رب کی قسم، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہیں کرے، آپ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم نہ کرے، جس میں ان کی رائے مختلف ہوتی ہے۔ اور پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر آپ کے فیصلوں پہ دل میں کوئی تنگی لائے بغیر قبول نہ کریں۔ یعنی دل میں یہ نہیں کہ جی بس مجبوری ہے، آپ کا حکم آ گیا اس لیے سر تسلیم خم، نہیں، دل کی رضا اور رغبت سے آپ کے فیصلے کو تسلیم ویسلم تسلیما، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے جو آپ کے بعد کسی انسان کا نہیں ہے، جس کی بات کو بغیر سوال کے تسلیم کیا جائے۔ قرآن حکیم 5ویں پارے میں حکم اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے قتال فی سبیل اللہ کا، اور قتال فی سبیل اللہ کے اس لفظ کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جو مسلمانوں کی ذمہ داریاں اور عبادات بتائی ہے وہ مختلف درجوں کی ہے اور مختلف طرح کی ہے، اور اسلام چونکہ غلبہ چاہتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعثت کا مقصد قرآن حکیم یہ بتاتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہی اس لیے کہ وہ دین کو غالب کرے دیگر ادیان پر، اگرچہ یہ کافروں اور مشرکوں کو بہت ناگوار گزرتا ہے۔ اب اس غلبے کے اس مقام کے مختلف درجوں اور مقامات میں سے یہ بات شامل ہے کہ کبھی بات سمجھائی جاتی ہے، جیسے ہم نے دعوت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ خیالات کی تبدیلی، ذہنوں کی تبدیلی، یہ دلائل مکالمے کی بنیاد، یہ پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی یہ اجتماعیت مطلوب ہے کہ جن لوگوں کا دل ذہن تبدیل ہو جائے
یہ سب مل کر ایک اسلامی اجتماعیت وجود میں لائے. پھر اس اجتماعیت کو بچانا اور جو اس اجتماعیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کو روکنا، اور روکنے کے پھر وہ تمام درجے ہے جس کے انتہا ہے قتال فی سبیل اللہ. یعنی یہ فرق شامل ہے کہ کسی شخص، قتال فی سبیل اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی شخص کو مار کر یا پکڑ کر مارنا شروع کر دیا جائے کہ بھائی تم کلمہ پڑھو نہیں تو ہم تمہارے خلاف جنگ اور جہاد اور قتال کریں گے. یہ نہیں ہے. اسلامی ریاست کے قیام، یہ اسلامی ریاست کے قیام کو روکنے یا دین کی دعوت کو پہنچانے میں جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں ان رکاوٹوں کو توڑنے اور ہٹانے کے لیے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے. لیکن اس میں فی سبیل اللہ کا یہ لفظ بہت اہم ہے. فی سبیل اللہ کا مطلب اپنے قوم، اپنے قبیلے، اپنے زبان، اپنے ملک کے حدود، اپنے بالادستی کے لیے جو جہاد اور قتال کیا جاتا ہے وہ جنگ ہے جو دنیا کی ہر قوم کرتی ہے. یہ کشور کشائی مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کے اس نظام کو جہاں نافذ ہو وہاں لوگوں کے رہنے کا انتظام کرنا اور رکاوٹوں کو ہٹانا. قرآن حکیم اس قتال کا ایک اور پہلو بتاتا ہے، ایک دوسرا مرحلہ، کہ قتال اس وقت بھی ہے کہ جب کہیں پر مسلمانوں کو پہ ظلم کیا جائے، مسلمانوں پر سختیاں کی جائے اور باقی مسلمان آنکھیں کھلی رکھنے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو. تو قرآن کی فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہ کرو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور کمزور مرد، عورتیں اور بچے جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اللہ ہمیں اس علاقے سے، اس قریے سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں. وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی معاون و مددگار ہو. یعنی مسلمان دنیا کے جس کونے میں ہوں گے ان پہ جب بھی تکلیف آئے گی تو دیگر مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہے کہ ان کے بچاؤ کے لیے. اب یہ مسلمانوں پہ تکلیفیں کشمیر میں، افغانستان میں، دنیا کی کسی لیبیا میں، جس علاقے میں بھی ہے، ان کا ساتھ دینا اور ساتھ دینے کے جتنے ممکنہ ذرائع ہوں گے ان سب کو اپنانا، یہ باقی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا اخوت اسے کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا پیر و مرد بیتاب ہو. یعنی جہاں مسلمانوں کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھے تو دوسرے علاقے کے مسلمان ان کا ساتھ دیں. قرآن حکیم اب فلسفہ بیان کرتا ہے کہ یہ قتال فی سبیل اللہ دراصل یہ ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. بھائی جنگ تو دنیا میں ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ایمان والے اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافر لوگ جو ہے وہ طاغوت کے لیے کرتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم بھی شیطان والوں سے، شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے ماننے والوں سے قتال کرو. اب جب قتال کی بات آتی ہے تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی اس میں تو لوگ مریں گے، اپنی بھی جانیں جائے گی، مقابل کی بھی جان جائے گی. تو قرآن حکیم یہاں موت کے فلسفے کو بیان کرتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں آ لے گی، موت تمہیں پا لے گی. موت سے تم بچ نہیں سکتے. اگر زندگی 1000 سال کی ہو جائے تب بھی موت ہوگی. مومن کی علامت ہر لمحے میں قرآن سنت یہی بتاتے کہ وہ موت سے خوفزدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مومن اپنی اس زندگی کو اکلوتی زندگی نہیں سمجھتا، بلکہ وہ آنے والے وہ ٹریلین سال پر مشتمل لامحدود زندگی کے بارے میں اس 60-70 سال کی زندگی کو اس کا ابتدائیہ یا پہلا مرحلہ سمجھتا ہے کہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ لامحدود اور غیر متناہی زندگی. تو قرآن حکیم فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ، اگر تم مضبوط بینکرز میں ہو تو تب بھی موت تمہیں آ لے گی. اور یہ مضبوط قلعے،
یہ مضبوط عمارتیں، یہ بینکر، یہ تمہیں بچا نہیں سکتے۔ اور وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُونَ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ انسانی مزاج ایسا ہے کہ اچھائی ملتی ہے تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جب تھوڑے سے حالات خراب ہو، پریشانی آ جاتی ہے، یقول هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو پھر ہم دوسروں کو کہ یہ ہم دین سے وابستہ ہے اس لیے یہ ہو گئے، یہ اس نبی کے نام لے ہوا ہے اس لیے ہو گئے، یہ ہم فلاں کے ساتھ تھے اس لیے ہو گئے۔ قل کل من عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے تمام احکامات سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں، ہر ایک کے نتیجے میں کہیں فوائد ہوتے ہیں، کہیں نقصانات ہوتے ہیں۔ مطلوب مومن کا اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا، اللہ کا ہو جانا اور اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دینا۔ قرآن حکیم 5ویں پارے میں سورہ نساء میں ایک اور اہم رہنمائی فرماتا ہے، اور وہ رہنمائی خود قرآن کے بارے میں ہے، یا یہ کہ قرآن کے بارے میں ہمارے جو رویے ہے، ہمارا تو جو طرز عمل ہے، اس طرز عمل کے قرآن حکیم وضاحت کرتا ہے کہ ہمارا یہ رویہ کیسے۔ قرآن حکیم فرماتے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن حکیم نے پہلی بات یہ کی آیت نمبر 82 میں کہ قرآن میں تدبر، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اور اس کے لیے قرآن حکیم جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ تدبر کے ہے، تفکر کے ہے، فہم کے ہے، سوچ سمجھ کے، اور سوچ سمجھ، غور و فکر، تحقیق و تفتیش کے ساتھ قرآن حکیم کو لینا، سمجھنا، پرکھنا اور اس میں مہارت پیدا کرنا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کو آنکھیں بند کر کے تم رکھ لو اور اس کو چومتے رہو، اس کو بلند مقام پہ رکھو، بلکہ اس کو سمجھ کر، اس کو پڑھ کر، اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لو۔ یہاں قرآن ایک دلیل کا ذکر کرتا ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہو، اللہ کے بجائے کسی اور کی ہوتی، تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں تم بہت اختلافات ہیں۔ قرآن حکیم وحی پر مشتمل ہے، وحی علم کا وہ ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں یعنی انبیاء کے ذریعے انسانوں تک منتقل کرتا ہے۔ اس لیے وحی آتھینٹک علم کا واحد ذریعہ ہے۔ سرمایہ داری نظام کے عقائد میں ہمارا ٹکراؤ یہ ہے، چاہے وہ سوشلزم کے ساتھ ہو یا نیشنلزم کے ساتھ ہو، کہ سرمایہ داری علم کے ذرائع میں سے صرف حواس خمسہ اور اس کے بعد عقل کسی درجے میں، جبکہ اسلام پہلے درجے میں وحی اور دوسرے درجے میں پھر حواس خمسہ اور عقل سے کام لینے کی۔ قرآن حکیم حواس خمسہ کے ذریعے معلومات لینے کو غلط نہیں کہتا، قرآن حکیم عقل کے استعمال کو غلط نہیں کہتا، بلکہ قرآن حکیم اس کو تابع رکھتا ہے وحی کے، وحی کو رہنمائی کا مقام ملنا یہ مطلوب ہے۔ باقی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ سب اس کے تحت انسان اپنے محنت اور کاوشوں سے حاصل کرتا ہے۔ وحی کا انکار دراصل سرمایہ نظام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن حکیم ہمارا رویہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے خود قرآن کے بارے میں، کہ ہم قرآن کو کتنا جانتے ہیں، اپنی زندگیوں میں قرآن کے علم کو کتنا حصہ دیتے ہیں، دیگر علوم کو کتنا دیتے ہیں، قرآن حکیم کو کتنا دیتے ہیں۔ چاہے اسے عربی زبان کی سمجھ کے لحاظ سے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے تھوڑی عربی سیکھنی ہوگی، ہم دنیا بھر کے ناول، ڈائجسٹ سب علم کے انبار پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم وقت نہیں ملتا، ہمیں بچا نہیں پاتے قرآن حکیم کو سیکھنے کی۔ تو اس آیت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اور جو علم عمر کے جس بھی حصے میں ہے
تو وہ قرآن حکیم کو اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر دے، قرآن حکیم ہماری پوری زندگی سنوار دے گا۔ اور اسی کے اگلے مرحلے کو بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم نے آیت نمبر 83 میں فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، کہ جب کوئی امن اور خوف کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن حکیم نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر ایسے امن اور خوف کے تمام معاملات کو رسول کی طرف پلٹایا جائے، ان سے رہنمائی لی جائے۔ ہم جن مشکلات میں ہیں، بیماری کی جس مرحلے سے پوری انسانیت گزر رہی ہے، اس میں یہ رہنمائی کہ ہم رسول سے رہنمائی لیں، لیکن بدقسمتی کیا ہو گئی کہ ہم نے اس بیماری کے اندر سب سے زیادہ متنازع، سب سے زیادہ خوف کی علامت ہے وہ رسول سے وابستہ اداروں کو بنا دیا، مسجدوں کو خوف کی بنیاد بنا دیا کہ مسجدوں میں نہ جایا جائے، نمازیں نہ پڑھی جائے، نمازوں کے لیے سب بندی جو ہے وہ نہ کی جائے، اور اس کے مقابلے میں دیگر سب جگہ رش لگا رہتا ہے، وہ ہمارے سامنے ٹارگٹ نہیں بن سکے۔ لیکن پھر بھی معاشرے میں اللہ کی طرف پلٹنے، رسول کی طرف وابستہ ہونے اور پلٹنے کا جو جذبہ پیدا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قائم اور دائم رکھے۔ اور وہی ہمارا ذریعہ ہے جب اس وقت دنیا میں تمام 300 سال کی ہونے والی تمام ترقی بے معنی اور صفر ہو گئی ہے، نہ ہم نے سب سے زیادہ انسانوں نے ہتھیاروں پر سرمایہ لگایا، ہم نے دنیا کو تباہ کرنے کی چیزیں زیادہ بنائی، بچنے کی چیزیں کم بنائی، ہم نے اسپتال، پارک یا کھیلنے، جسمانی صحت کی چیزیں کم بنائی اور جسم کو تباہ کرنے کی چیزیں زیادہ بنائی، اور اس کو ہم سائنسی ترقی کہتے۔ آج ہمارے وہ ہوائی جہاز، ہمارے ایئرپورٹ، ہمارے بحری بیڑے، وہ سب بے معنی ہے، کوئی ذریعہ سمجھ میں نہیں۔ جو ذریعہ اس وقت بھی موجود ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنے کا ہے کہ ہم واپس ہو جائے اور پھر اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیں۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اس کا ایک اور بھی ہے وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو تمہاری ذمہ دار ہے تو وہ لوگ کیا کرتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ لوگ جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں۔ اب قرآن حکیم ہمیشہ کا اصول دے رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول، انہیں قرآن و سنت یہ بنیاد ہے۔ اب زندگی کے ہر مرحلے میں یا آنے والی وقتوں میں ہزاروں سال بعد جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو اسے حل کیسے کیا جائے، تو قرآن و سنت کے جو ماہر ہے وہ اس کی روشنی میں رہنمائی کریں گے۔ اور اس کے لیے قرآن حکیم نے لفظ استعمال کیا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، قرآن نے فرمایا جو استنباط کرتے ہیں۔ یستنبطون یہ استنباط سے ہے، اور استنباط کا لفظ سین نون با تا، نون با تا نبتن سے بنا ہے، اور نبتن کا یہ لفظ بنیادی طور پر اس پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے جب لوگ کنواں کھودتے ہیں اور پہلی مرتبہ جو پانی ملتا ہے، جو گدلا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، استعمال کے نہیں ہوتے، لیکن لوگوں کو خوشی ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کہ ہمارا کنواں کھودنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو جب ہم قرآن و سنت میں غوطہ زنی کرتے ہیں، محنت اور کاوش کرتے ہیں کہ ہم نئے دور میں نئے مسائل کے لیے اس سے رہنمائی کیسے حاصل کر لیں اور اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں، تو یہ خوشی کی بات ہے۔ اس لیے اس کو قرآن حکیم نے استنباط کہا ہے، اور یہی فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو تم شیطان کی اتباع کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں محفوظ رکھنے کا، اگر استنباط قرآن و سنت سے وابستہ رہو گے تو اللہ تمہیں بچائے رکھے گا۔ ہاں، قلیل لوگ ایسے ہوں گے جو شیطان کی طرف چلنے والے ہوں گے۔ قرآن حکیم 5ویں پارے میں ایک اور رہنمائی فرماتا ہے، اور یہ رہنمائی معاشرے میں جب کچھ لوگ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، کسی دوسرے انسان کو قتل کرتے ہیں، تو قرآن حکیم قتل کی سزا کا یہاں ذکر فرما رہا ہے۔ 1 منٹ کے لیے
قرآن حکیم معاشرے میں ہونے والے قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے یہاں رہنمائی فرماتا ہے، اور آیت نمبر 92 سورہ نساء میں ارشاد فرمائے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ کسی مومن کے لیے یہ کبھی روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے۔ قرآن جس معاشرے کو تشکیل دینا چاہتا ہے، اسلام جس ریاست کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے، یہ وہ معاشرہ اور وہ ریاست جس میں لوگ ایک دوسرے کو قتل نہ کریں۔ ہم انسانی تاریخ کے مختلف ادوار کو جانتے ہیں، مختلف مراحل کو جانتے ہیں کہ انسانوں نے انسانوں کو سب سے زیادہ کب مارا، چاہے وہ ریڈ انڈین کا قتل عام ہو، چاہے وہ آسٹریلیا میں انسانوں کا قتل عام ہو، چاہے وہ جنگ عظیم اول اور دوم میں انسانوں کا قتل عام ہو۔ یہ تمام قتل عام کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوئے، لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خون مذہب کی بنیاد پر گرایا گیا یا بہایا گیا، بلکہ دنیا میں یہ جنگ عظیم دوم اور اول یہ تو عیسائی ممالک کے درمیان، مسلمان تو بعد میں ترکی اس میں کی جا کر شامل ہوا جب اس کا اپنا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ اور یہ جو کروڑوں انسان مارے گئے یورپ کے اندر اور باقی روس کے ساتھ، یہ سب عیسائیت کے ماننے والے تھے۔ تو گویا قتل انسان اپنے ہوس کی بنیاد پر کرتا ہے، اپنے سیاسی اور ریاستی مقاصد کی بنیاد پر قتل عام ہوتا ہے، یا وہ وحشت جو ہمیں زمینوں کو قبضہ کر رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ کی زمینیں ہوں یا آسٹریلیا کا بر اعظم ہو، جس پہ قبضہ کرنے کے لیے ہم نے مقامی باشندوں کا قتل عام کیا۔ لیکن قرآن حکیم یہ رہنمائی کرتا ہے کہ جو مسلمان معاشرہ ہوگا اس میں انسان کی جان محفوظ ہوگی۔ تو فرمایا کسی مومن کے لیے تو یہ کبھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، اور جو کسی مومن کو قتل کرے، اس لیے کہ انسان اشتعال میں آتا ہے، جذبات میں آتا ہے، تو جرم سرزد ہوتا ہے۔ اب جرم سرزد ہونے کے بعد اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو معاشرے میں قتل و غارت گری بڑھتی ہے۔ اگر چور کو سزا نہ ملے تو چوریاں بڑھے گی، قاتل کو اگر سزا نہ ملے، قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا تو پھر معاشرے میں قتل بڑھے۔ آج کے ہمارے سرمایہ دارانہ نظام میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ سزائے موت کے نتیجے میں ایک اور جان چلی جاتی ہے۔ قرآن حکیم یہاں تو اصول بیان کر رہا ہے کہ قتل کے اقسام ہے۔ ایک قتل ہے خطا والا، غلطی سے قتل ہو جانا، اور اس کا آسان سا تعارف یہ ہے کہ جب آلہ قتل نہ ہو اور ارادہ قتل نہ ہو تو وہ قتل خطا ہے، اور جب ارادہ قتل ہو یا آلہ قتل ہو تو اس کے نتیجے میں جو قتل ہوتا ہے وہ پھر خطا کے بجائے قتل عمد ہے۔ قتل خطا میں قرآن حکیم فرماتے ہیں یہ حکم قتل خطا کا ہے، قتل عمد کا حکم بعد میں آئے گا۔ اور قتل خطا میں پہلی بات یہ کی کہ مومن تو مومن کو کبھی قتل کر ہی نہیں سکتا، یہ تو مزاج ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر غلطی ہو جائے تو پھر بھی اس کا تدارک یہ ہوگا کہ لوگ حساس رہے، اس کی اہمیت کو سمجھے، لاپرواہی اختیار نہ کرے، کوئی ایسی غلطیاں نہ کرے جس سے دوسرے لوگوں کو نقصان ہو۔ تو فرمایا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو یہ یا تو وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور یا پوری دیت دے دے۔ دیت جرمانے کی اس شکل کا نام ہے جس کا تعین شریعت نے اس بنیاد پر کر لیا کہ جو شخص تیرے ہاتھوں موت کا شکار ہو گیا، اس کے نتیجے میں اس خاندان کو جو مالی نقصان ہوگا، ظاہر جانی نقصان کا تو کوئی مداوع نہیں ہے، آپ دوسرا بندہ نہیں پیدا کر سکتے، لیکن اس خاندان، اس کی اولاد ہوگی یا والدین ہوگی یا خاندان، تو اس کے طور پر، اور تمہیں یہ احساس ہونا کہ دوبارہ بے پرواہی نہیں کرو گے تو تم دیت دو گے۔
اس کے لیے قرآن کی سنت نے جو رہنمائی کی وہ 100 اونٹ ہے، اور 100 اونٹوں کی یہ قیمت سونے کی شکل میں یا روپوں کی صورت میں بھی ادا ہو سکتی کہ اس قیمت کو مساوی قرار دیا جائے جس معاشرے میں جو اس کی ہوگی۔ ہمارے فقہا نے اسے درہم کی بنیاد پر، جو اس وقت کی کرنسی تھی، جو اس وقت کے مال کے تبادلے کا ذریعہ تھا، آج اسے روپے میں اس کے قیمت کو کنورٹ کر کے دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر یہ نہ دیا جا سکے فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو 2 مہینے کے متصل اور روزے رکھیں گے، اور یہ دراصل توبہ کا ذریعہ ہوگا۔ توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ بہت اللہ تبارک و تعالی علیم اور حکیم ہے۔ اس موقع پر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام انسانی جان کی اس اہمیت کو بیان کرتا ہے، اور اس بنیاد پر شریعت میں اسلام کے پورے نظام کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے، جسے ہم مقاصد شریعت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ امام الحرمین سے لے کر دور حاضر تک امام شاطبی نے، غزالی نے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد اب تک اس موضوع پر بہت لکھا گیا ہے تفصیل سے۔ میں مختصراً اس موقع پر اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو شریعت کے 5 مقاصد ہے، یہ شریعت کے پورے نظام کا نچوڑ ہے کہ شریعت ہر معاملے میں ان 5 چیزوں کا تحفظ چاہتی ہے، اور یہی ہمارا سوال ہے کہ دنیا میں کوئی اور نظام، دنیا میں کوئی اور ریاست ایسی ہے جو ان 5 چیزوں کا تحفظ کر سکے؟ تو پہلے میں یہ 5 چیزیں بتاتا ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے۔ پہلے نمبر پر ہے دین کا تحفظ۔ اسلامی معاشرے میں دین کا تحفظ ہوگا۔ اب تحفظ ہوگا تو اس کے لیے طریقے اپنائے جائیں گے، انہیں تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی۔ اسلام میں علم فرض ہے، یہ جاننا توحید، رسالت، آخرت اور تمام عقائد اور دینی تعلیمات کو مرد عورت کے فرق کے بغیر اس کی یہ اہمیت دی، اس لیے کہ ہم دین کو جانیں۔ تو دین کا تحفظ۔ نمبر 2، انسانی جان کا تحفظ، اور یہ ترتیب بڑی اہم ہے۔ پہلا دین، دوسرے نمبر پر تحفظ جان کا۔ انسانی جان قابل احترام ہے۔ قرآن نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ صرف مسلمان کی جان، کوئی بھی اسلامی معاشرے دنیا میں اس جان کا تحفظ، انسانی جان کو بچایا جائے گا۔ نمبر 3، انسانی عقل کا تحفظ، اور عقل کے تحفظ کا مطلب کیا ہے کہ وہ تمام نشے جو انسانی عقل کو معاف کرتے، یا وہ تمام طریقے جو انسانی عقل کو خراب کرتے ہیں، اس کو روکنا اور انسانی عقل کا تحفظ کرنا۔ ہمارے سرمایہ دارانہ نظام میں اس بات کو نہیں مانا جاتا ہے کہ نہیں، نشے تو انسان کو سرور اور سکون پہنچانے کا ذریعہ ہے، لہٰذا نئے نئے نشے، ترقی یافتہ نشے، جدید سے جدید نشے، زیادہ سے زیادہ نشے، جبکہ اسلام نشوں کو روکتا ہے، چاہے وہ شراب، ہیروئن، چرس کا ہو، یا وہ چھوٹی سطح پر۔ ہماری ایک قسمت یہ ہے کہ ہم نے مختلف نشوں کو اپنی تہذیبی علامتیں بنا دیا۔ کسی نے نصار کو اپنی تہذیب بنا لی، تو کسی نے ڈبل پتی اور مکس پتی اور طرح طرح کے پانوں کو اپنی تہذیب بنا لیا، کسی نے بیڑی کو، کسی نے حقے کو، کسی نے سگریٹ کو۔ یہ تمام چیزیں انسان کے جسم و ذہن و عقل کو نقصان پہنچانے والی ہے، اس لیے شریعت اس کی ممانعت کرتی ہے۔ نمبر 4، انسانی نسل کا تحفظ، یعنی نسب کا تحفظ، معلوم باپ کا ہونا۔ سرمایہ دار نظام اس کو بھی نہیں مانتا، سرمایہ داری نسب کے تحفظ کا قائل نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کسی شخص، بچے کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کا باپ معلوم ہو۔
اور اب تو کسی بچے کا یہ حق بھی نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ جنس نہیں رکھے، جب بالغ ہوں گے پھر کوئی جینڈر تبدیل کرنا چاہے تو جو جنس اختیار کرنا چاہے اس کا ذکر۔ تو معلوم باپ کا ہونا، معلوم ماں کا ہونا، یہ بچے کا حق ہے، اس لیے نکاح کا نظام رائج کیا۔ اور پانچویں نمبر پر مقصد شریعت ہے مال کا تحفظ، ہر شخص کا مال۔ اس لیے اسلام نے سود کو حرام کیا، اس لیے اسلام نے چوری کو حرام کیا، اسلام نے ڈاکے کو حرام کیا، کہ جس 2 نمبر طریقے سے یا فراڈ سے چاہے دوسرے کو پتہ چلے یا نہ چلے، تم جو حاصل کرو گے وہ مال حرام ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں، دین کا تحفظ، جان کا تحفظ، عقل کا تحفظ، نسب و نسل کا تحفظ اور مال کا تحفظ، یہ مقاصد شریعت ہے۔ یہاں ہم نے اس بات کو ذکر کیا، انسانی جان کے تحفظ کو جب پامال کیا جاتا ہے، جب کوئی قتل کرتا ہے، تو یہاں پر تو ذکر ہے قتل خطا کا، لیکن جہاں قتل خطا میں اسلام ان 5 مقاصد شریعت کو جب پامال کیا جاتا ہے، اس کے لیے حد کی سزا تجویز ہوتی ہے۔ جیسے اگر تحفظ دین کو پامال کیا جائے گا تو حد ارتداد، جس کی شکل سزائے موت کی ہے۔ اگر کوئی جان کے تحفظ کو پامال کرتا ہے تو اس کے لیے یا تو دیت کا یہ طریقہ یہاں قرآن نے بتا دیا، اور یہ واحد موقع ہے کہ جس میں اسلام سہولت دیتا ہے کہ خطا سے ہوا ہے یا مقتول اگر اس کے رشتہ دار قاتل کو معاف کرتے ہیں تو اس کی دیت آئے گی۔ یہاں بھی ملحوظ خاطر ہے جان کو بچانا، پہلے ہر جان کو، اور پھر جس جان نے جرم کی ہے اس کو بھی یہ سہولت دینا، یہ اسلام کی شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ نمبر 3، جب کوئی عقل کو نقصان پہنچانے، یعنی عقل کے اس تحفظ کو پامال کرتا ہے، تو اس کے لیے اسلام حد خمر یعنی شراب نوشی کی سزا، یعنی کوڑوں کی سزا تجویز کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی نسل کے تحفظ کو پامال کرتا ہے تو قرآن 2 حدود بیان کرتا ہے، شریعت 2 حدود، باقی سب کے لیے ایک ایک حد۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ نسل اور نسب چونکہ خاندان کی بنیاد ہے، اسلامی نظام میں، قرآنی نظام میں نسب اور خاندان کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے لیے 2 حدود ہے۔ اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو اسے حد قذف یعنی بہتان کی سزا ملے گی، اور اگر کوئی زنا کرتا ہے یعنی نسل کے تحفظ کو پامال کرتا ہے تو اس کے لیے غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم کی سزا ملنا، یعنی سنساری کی سزا ہوگی۔ اور 5ویں نمبر پر ہے مال کے تحفظ کو جب کوئی پامال کرتا ہے تو اس کے لیے چوری کی جو حد ہے، سرقہ کی جو حد ہے، جس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ 5 مقاصد، اور جب کوئی ان 5 مقاصد کو پامال کرتا ہے تو اس پامالیت کو روکنے کے لیے شریعت جو سزا تجویز کرتی ہے اسے ہم حدود کہتے ہیں۔ اور یہ اسلام کے سزاؤں کے نظام کے 2 حصے ہیں۔ حدود وہ سزا ہے جس میں کمی بیشی کا اختیار کسی عدالت، کسی اجتماعیت، کسی فرد کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو سزائیں ہیں مختلف جرائم کی، اس میں انسانی معاشرہ، مسلمانوں کی اجتماعیت اپنے لحاظ سے قانون سازی کر سکتی ہے۔ یہ 6 حدود کی جو اہمیت ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ اسلام کے ان 5 مقاصد شریعت کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور جب کوئی اٹھاتا ہے اس پامالیت کو ختم کرتا ہے تو اس کے لیے یہ حدود ہے۔ ہاں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ان 5 تحفظات کا ہونا بہت ضروری ہے انسانی معاشرے میں، اور وہی معاشرہ ایک بہترین معاشرہ ہے جو نمونہ عمل بن سکتا ہے اس دنیا میں پوری انسانیت کے لیے، جہاں ان 5 چیزوں کا تحفظ ہو رہا ہو۔ ہم دنیا کے جو ترقی یافتہ، جو اچھے ممالک سمجھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ تفصیلات جانتے ہیں کہ کیا وہاں انسانی جان محفوظ ہے، کیا وہاں انسانی مال محفوظ ہے، یا وہاں انسانی نسل اور نسب محفوظ ہے۔ اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں
ہمارے ہاں دنیا بھر کے جو اعداد و شمار کے مختلف سالانہ اعداد و شمار آتے ہیں، چاہے وہ ٹائم میگزین کا ٹائم المانک ہو یا ورلڈ المانک ہو، تو یہ ہمیں اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ دنیا میں امریکہ، فرانس، روس میں قتل کتنے ہوئے، اور ریپ کے کیس کتنے ہوئے، چوری کے کیس کتنے ہوئے، اور مسلمان ممالک کی بھی تعداد کا ذکر ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا کے امن کے لحاظ سے اور انسانی زندگی کے تحفظ کے لحاظ سے، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے کے لحاظ سے، اسلامی نظام کی ضرورت دنیا کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے، کہ جس کے نتیجے میں ہر شہری کے ان 5 چیزوں کا تحفظ اگر ہو جائے تو وہ معاشرہ نمونہ ہوگا، جنت نظیر ہوگا، جہاں انسانی زندگی فراوانی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، اچھائی اور بہتری کے ساتھ اب آخرت کے نتائج کو بہتر طور پہ سر انجام دینے کے لیے، اپنے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے وہ معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اللہ کرے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکے سب مل کر، کہ جس میں ان 5 چیزوں کا تحفظ ہو رہا ہو۔ قرآن حکیم اس کے بعد 5ویں پارے میں ایک اور حکم ارشاد فرماتا ہے جو ہجرت کے بارے میں ہے، اور فرمائے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جب تم اللہ کی راہ میں ہجرت کرو۔ ہجرت 3 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہجرت صرف لغوی ہے، یعنی نقل مکانی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور انسان اپنے مختلف ضروریات کے لیے نقل مکانی کرتا ہے۔ ایک ہجرت ہے اپنے دین کے تحفظ کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، یہ شرعی ہجرت کہلاتی ہے۔ ہمارے مکے سے مدینہ کی طرف آنا یہ اس کی پہلی مثال ہے، بلکہ اس سے پہلے مکے سے حبشہ کی طرف جانا، ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ، یا قیام پاکستان کے وقت جو لوگ ہندوستان سے پاکستان کی طرف آئے، یہ بھی ہجرت کی ایک قسم ہے۔ جب لوگ افغانستان سے پاکستان کی طرف آئے، یہ بھی ہجرت۔ لیکن ایک تیسری قسم ہے ہجرت کی جو ہجرت حقیقی ہے، جس کا ذکر یہ ہے مہاجرن اللہ ورسولہ، جو ہجرت حقیقی کہلاتا ہے، اور یہ ہے اللہ کے منہیات سے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا، اور اللہ کی اجازت یافتہ چیزوں کی طرف جانا، یعنی دین پہ عمل پیرا ہونے کے لیے۔ جیسے پیغمبر کے الفاظ قرآن حکیم نقل کرتا ہے انی مہاجر الی اللہ، یعنی نافرمانیوں سے فرما برداری کی طرف ہجرت، دین کی طرف ہجرت، اور یہی مطلوب ہے۔ یعنی صرف جسمانی نقل مکانی نہیں ہو، بلکہ اعمال و کردار کی نقل ہو، کہ وہ چھوڑ کر سچائی، دین اور حقانیت کی طرف آئے گا۔ تو یہ جو مکان کی ترک ہے اور دوسری جگہ جانا ہے، یہ تو جب ضرورت ہوگی اس پہ عمل پیرا ہو۔ لیکن جو ہجرت حقیقی ہے اللہ کی طرف آنے کا، وہ تو ہر وقت مطلوب ہے، ہر وقت جاری ہے، اور یہی لکھا جاتا ہے، یہی دیکھا جائے گا کہ کس نے اللہ کے لیے یہ دنیا میں اپنے لیے رہنمائی اختیار کی دین کے طور پر، اور اللہ کی راہ کی طرف آئے، اللہ کے احکامات کی طرف آئے۔ اس کے بعد قرآن حکیم آیت نمبر 101 میں حکم ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی ایسے مشکل حالات ہو جس میں تم نماز کی ادائیگی میں مشکلات کا شکار ہو، اس کے لیے پہلا حکم تو یہ ہے کہ جب تم سفر میں ہو، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کرو۔ انہیں گویا یہاں سے آیت نمبر 101 سے قرآن حکیم نے
قصر نماز کا طریقہ بتایا، اور قصر نماز کہتے ہیں ہر 4 رکعت والی نماز کو آدھی کر کے انہیں 2 رکعت پڑھنا۔ اس کی بھی 2 قسمیں، ایک ہے حالت جنگ میں جس کو صلاۃ خوف کہتے ہیں۔ صلاۃ خوف کا طریقہ تو آیت نمبر 102 میں بیان کیا جائے کہ ایک گروپ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھے اور پھر جا کر دشمن کے مقابلے میں رہے، اور جو گروپ دشمن کے مقابلے میں تھا وہ آ کر دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھ لے۔ یہ حالت جنگ میں ہے۔ لیکن جب حالت جنگ نہیں ہو بلکہ سفر ہو یا کوئی اور وجہ ہو، مشکل حالات میں چل رہا ہو انسان، تو اس وقت قرآن حکیم نے جیسے ان کا ذکر کیا، وَإِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضًا، اس وقت بھی تم پر گناہ نہیں ہے جب تم شدید بارش کا شکار ہو یا تم بیمار ہو، تو اس وقت بھی تم نماز میں قصر کر سکتے ہو، یعنی جسے صلاۃ خوف کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 102 میں صلاۃ خوف کا طریقہ اور آیت نمبر 101 میں صلاۃ قصر کا طریقہ قرآن حکیم نے ہمیں سکھایا۔ قرآن حکیم نے آیت نمبر 114 میں ایک اور رہنمائی ارشاد فرمائی کہ خاندانوں میں، اجتماعیتوں میں، مختلف گیدرنگز کے اندر ہم لوگ ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، چپکے چپکے سے کانا پوسی کرتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں اسے نجوہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے آیت نمبر 114 میں فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ جو بہت ساری کانا پوسیاں ہم کرتے ہیں، کانوں کانوں میں بات کرتے ہیں، چپکے چپکے سے بات کرتے ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہے جس میں چپکے چپکے سے بات کرنا غلط نہیں ہے۔ اس کا واضح فارمولہ تو یہ ہے کہ جب یہ کسی کے نقصان کے لیے نہ ہو، بلکہ کس لیے ہو، الا من امر بصدقۃ، اگر صدقہ دینے کا کوئی مشورہ کر رہا ہو تو اس کے لیے علیحدہ چھپکے سے کان میں بات کی جائے تو وہ نجوہ نہیں ہے۔ او معروف، یا نیکی کی کوئی بات بتانی مقصود ہو، اصلاح کی کوئی بات بتانی مقصود ہو، او اصلاح بین الناس، یا انسانوں کے درمیان اصلاح کے لیے کوئی بات کرنی مقصود ہو، تو محفل میں کان میں چپکے سے بات کرنا۔ انہی 3 بنیادیں، صدقہ، نیکی کی کوئی بات یا اصلاح کی کوئی بات۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بات محفل کے اندر، گیدرنگ کے اندر 3 لوگ بیٹھے ہیں اور 2 لوگ کان میں بات کر رہے، اس سے تیسرا بیچارہ عجیب سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نجوے کو روکتا ہے، خصوصاً وہ نجوہ جو دین کے خلاف ہو، جو اسلامی اجتماعیت کے خلاف ہو، جو مسلمانوں کے خلاف ہو، جو مسلمانوں کے اندر بدگمانیاں اور غلط فہمیوں کو پیدا کرنے والا ہو، اس کو اسلام گناہ کبیرہ میں شمار کرتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے خاندانوں میں، اپنی اجتماعیتوں میں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں، 3 جس کا قرآن نے ذکر کیا، صدقہ، نیکی کی بات یا اصلاح کی بات، اس کے لیے اپنایا جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم آیت نمبر 15 میں ایک اور رہنمائی کرتا ہے، اور وہ مسلمانوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، نافرمانی میں آگے چلا جاتا ہے جبکہ بات واضح ہو چکی ہے، اس کا عملی شکل کیا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی راہ کے علاوہ دوسری راہ کے پیچھے لگتا ہے۔ مومنوں کی راہ، اب یہ قرآن نے نہیں کہا کہ صرف صحابہ کا دور، بلکہ ہر دور میں مومنوں، مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے یہ ہمیشہ خیر پر رہے گی۔ مجموعی لحاظ سے امت محمدی کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ لہٰذا اسی سے اجماع کی اہمیت نکلتی ہے کہ مسلمان مجموعی لحاظ سے جس چیز پر اتفاق کر لے اس کو اپنایا جائے گا۔ قرآن حکیم ایک اور رہنمائی آیت نمبر 118 اور 119 میں فرماتا ہے، اور اس کا عنوان ہے شیطان کی چالیں یا کاوشیں۔ شیطان کیسے کیسے مختلف کاوشیں کرتا ہے،
کہ مسلمانوں کے اندر وہ کچھ اپنے طور طریقوں کو پھیلا دے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا لعنہ اللہ، شیطان پر اللہ کی لعنت، وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، شیطان نے یہ چیلنج دیا کہ میں اپنا حصہ تیرے بندوں میں سے لے کے رہوں گا، میرے لوگ ہوں گے۔ اس کی علامتیں کیا ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، میں ان کو امیدیں دلاتا رہوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دیتا رہوں گا، تو وہ کیا کریں گے؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کان کاٹتے رہیں گے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ جو مختلف طریقے اپنائے جائیں گے شیطان کے کہنے کے مطابق۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن حکیم جانوروں کو بھی بلا ضرورت مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دنیا نے تو بہت بعد میں جا کر جانوروں کے حقوق کی بات کی۔ اسلام تو جب جانوروں کے ذبح کرنے کا طریقہ سکھا رہا تھا تو تب بھی بتایا کہ ایسے طریقے سے ذبح نہ کرو جس میں ان کو تکلیف ہو، جس طرح کہ ہماری دنیا میں اس وقت مختلف طریقوں سے جانوروں کو مارا جاتا ہے، اور وہ جانور جو نقصان نہ پہنچاتے ان کو بلا ضرورت مارنے کی اسلام نے ممانعت کی۔ یہاں قرآن حکیم نے جانوروں کے کان کاٹنے کو شیطانی عمل ٹھہرایا، اور پھر فرمایا کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خلق اللہ ہے، تو یہ تغییر کریں گے، تبدیلی کریں گے خلق اللہ میں، اللہ کی تخلیق میں۔ اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کیا ہے؟ پہلے ہم اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتے تھے، اور اب اس کی بڑی بڑی مثالیں اور زیادہ دنیا کے سامنے آ گئی، خصوصاً جب جینڈر کی تبدیلی کی بات کی گئی، جنس کی تبدیلی، اس کا آخری یا بڑا یا آج تک کا اہم ہے کہ جب سرمایہ داری نے یہ بات کہنی شروع کی کہ بھائی ہر شخص کی مرضی ہے کہ وہ اپنی جنس کون سی رکھنا چاہے، اور اس کے لیے تحقیق کر کر کے، ترقی کر کر کے سائنس نے، میڈیکل سائنس نے اس بات کو اب، اور وہ بھی بہت مشکلات کے ساتھ، بہت تکلیف ہوتی ہے، کوئی ایسا آسان نہیں ہے، جس میں کوئی زندگی عمر کے کسی مرحلے میں کوئی مرد اپنے آپ کو عورت میں، کوئی عورت اپنے آپ کو مرد میں بدل دے، اور اس کو اب آسان بنانے کے لیے جو کوشش کی جائے۔ حیرت کی بات ہے، قرآن حکیم 1400 سال پہلے بتاتے کہ خلق اللہ میں تبدیلی، اللہ نے جس کو جو بنایا اس کو اسی طرح رہنا، تاکہ اس کے اندر اس لحاظ سے کوئی احساسات نہ ہو کہ میرا مرد ہونا یا میری عورت ہونا وہ میرا کوئی لوز پوائنٹ ہے، اور یہ انسان کی مرضی پر نہ چھوڑا جائے کہ وہ جب چاہے مرد بنے، جب چاہے عورت بنے، اس لیے کہ اس سے انسانی زندگی شدید ترین تبدیلیاں اور نقصانات سے دوچار ہوتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے ایک ایسے معاشرے کو وجود میں لانے کی کوشش کی گئی جہاں تنہائیاں ہو، ہر شخص الگ الگ ہو، دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو، اور جنس کی اس تبدیلیوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاندانی نظام وجود میں نہ آئے۔ اس لیے یہ شیطان کی وہ کاوش ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم نے اس کے بعد وضاحت کی ہے آیت نمبر 124 میں، جس کو عنوان ہم نے لیا ہے مساوات مرد و زن حقوق میں، عبادات میں۔ قرآن حکیم فرق نہیں رکھتا کہ کوئی عبادت مرد سر انجام دے یا کوئی عبادت عورت سر انجام دے، جو بھی سر انجام دے گا اجر کے لحاظ سے یکساں اجر ملے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کسی مرد نے یا کسی عورت نے سر انجام دیا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی عمل کرے گا نیک، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن مومن ہونا شرط ہے، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور ذرا بر بھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایک ذرا بر بھی اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے عبادات میں، حقوق میں، کہ کون کس جنس سے تعلق رکھتا ہے۔
بلکہ بات کیا ہے، ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ، اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف یکسو کر لیا، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر لیا، اور وہ انتہائی احسان کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا ہے۔ اور پھر قرآن حکیم منافقین کے رویے کو ذکر کرتا ہے آیت نمبر 142 میں، کہ منافقین کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ دو نمبری کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیں گے، اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، حالانکہ اللہ کو سب باتوں کا علم ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نمازوں کے لیے آتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، وقت میں دیر کرتے ہیں اور اہتمام نہیں کرتے، اور جب عبادات کرتے ہیں تو ریاکاری، یراؤن الناس، ریاکاری کرتے ہیں، زیادہ دکھلاوا کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، کسی کو راشن دیتے ہو تو تھوڑی سی راشن کے لیے بھی 10 لوگ مل کر تصویر کھنچواتے ہوں گے کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ غیر ضروری طور پر نیکیوں کی تشہیر یہ نیکیوں کے اجر کو ختم کرنے والا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ نماز دکھلاوے کے لیے بھی آتے ہیں، سستی کے لیے بھی آتے ہیں عبادات میں، اور پھر جو ذکر کرتے ہیں وہ کم ہے، بلکہ وہاں کچھ اور کرتے۔ اور ایک اور پہچان بتائی کہ یہ تذبذب کا شکار ہے، نہ حق نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، بلکہ جڑا جیتے ادھے نال، جہاں فائدے نظر آئے اس کی طرف چلے جاتے۔ اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا اے ایمان والو، تم کبھی کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر۔ اور یہ منافقین جو ہے، یہ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ہوں گے۔ ولن تجد لہم نصیرا، آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اس بات کی دعا کرتے رہنے چاہیے اور خود کا جائزہ لینا چاہیے کہ کئی ہمارے اعمال میں، کئی ہمارے احساسات میں، ہمارے تخیلات میں کوئی منافقت تو نہیں موجود، اور یہ کشمکش اگر ہمارے دل و دماغ میں موجود ہے کہ ہم منافقت کا شکار نہ ہو جائے، یہ حساسیت موجود ہے، تو اسی حساسیت کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کی منافقت کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو اخلاص کے ساتھ اپنانے اور دین کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔